پلاننگ اینڈ کمیشن کے دفتر میں سی پیک کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے 21 نومبر کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میٹنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ 21 نومبر کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو ہائیسٹ فورم ہے جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی JCC، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میٹنگ کے اندر ہم سی پیک کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ مستقبل کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیں گے، اور جو ہمارا تعاون ہے اس کے اوپر نئی جو بنیاد ہے اس پر بھی غور کریں گے۔ سی پیک آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے بے حد اہم منصوبہ ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کی معیشت بے حد مسائل میں گری ہوئی تھی۔ چائنا پاکستان دوستی پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا، ہماری سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے لوگ پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ 2013 میں 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ معمول بن چکی تھی، اور ہمارے ملک کی معیشت کی بین الاقوامی ساکھ بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ ان حالات میں ہم نے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور شروع کیا تو چائنا کی پاکستان دوستی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اس وقت فیصلہ کیا جب تمام سرمایہ کار پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جیسچر تھا چین کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا، اور پاکستان کو اس میں جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو سرمایہ کاری ہمیں درکار تھی ہماری ضروریات کے لیے، ہمارے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، وہ ہمیں سی پیک کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اب جب وہ $8,000 پہ چلے گئے ہیں تو بہت ساری انڈسٹری جو لیبر انٹینسو انڈسٹریل زونز قائم کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد فقط سے زیادہ ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ چین سے اتنی سرمایہ کاری کیوں لی گئی۔ میں اکثر ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے کسی بینک کے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ $2 بلین کا ایک انرجی پلانٹ فائنانس کر سکے؟ اگر ہم کوئی ایک پروجیکٹ مقامی فائنینسنگ سے کھڑا کر دیتے تو شاید کسی کے لیے کوئی پیسہ نہ بچتا سسٹم میں کہ کوئی اور وہ کام کر سکتا۔ تو آج اس $46 ارب میں سے تقریباً $27 ارب ہم میٹیریلائز کر چکے ہیں، جو یا تو زمین کے اوپر آ چکا ہے یا اس کی فائنینشیل اپروول ہو چکی ہے، اینڈ دیٹ ہیز بین ایکچولائزڈ آؤٹ آف دیٹ 46 بلین۔ تو یہ بھی ایک دنیا میں نئی مثال ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کو حاصل کر لیا گیا یا اس کو حقیقت میں ڈال دیا گیا۔ سی پیک میں شامل مراحل پر بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے مزید کہا، سی پیک نے پاکستان کے جو 2 باٹل نیکس تھے، انرجی اور انفراسٹرکچر، ان کو ریموو کیا ہے، اور اس کے 3 درجے ہیں سی پیک کے۔ پہلا درجہ پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ فوکس کرتا ہے، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پاکستان کی صنعتی صلاحیت کو بلڈ کرنے کے لیے فوکس کرتا ہے، اور تیسرا درجہ ہے وہ پاکستان کو اس ریجن کے اندر ایک ممتاز حیثیت میں لانے کے لیے کام کرتا ہے، جس سے کہ ہم جو گلوبل اور ریجنل سپلائی چینز ہیں ان کے اندر ایک مرکزی مقام کے اوپر آ سکیں۔ لہذا پہلا جو فیز تھا 2020 تک، اس میں زیادہ تر سرمایہ کاری کی توجہ پاکستان میں توانائی کے بحران کو پورا کرنے پہ اور روڈ ریل ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے پہ اور گوادر بندر کا کیپیسٹی بلڈ کرنے پر تھی، تاکہ ہم جس فیوچر انڈسٹریلائزیشن کو انویسج کر رہے ہیں اس کو ہولڈ یا سسٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہو، اور اس میں بہت کامیابی سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ کی اپرچونٹی ہے کہ وہ انڈسٹری دنیا میں ریلوکیٹ ہونی ہے، ہو رہی ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔